اللہ خان ملتانی، حضرت علامہ کلیم اللہ خان ملتانی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والموفون بعهدهم إذا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين مسلمان بھائیو السلام علیکم۔ اللہ نے احسان عظیم فرمایا اس انسان دی فلاح دارین واسطے مصدق المرسلین فخر المرسلین سید المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔
جنہ لوگاں نے اللہ دے اس احسان عظیم دی عزت اور قدر فرمائی، انہاں لوگاں نو اللہ نے دنیا تے ہی جنت دی بشارت سنا دیتی۔ بلکہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہی لوگ راہ ہدایت چلن والے ہیں، اور انہاں لوگاں دے ہی میں رب نے فلاح دارین مقدر فرما دیتا ہے۔ جنہاں لوگاں نے اللہ دے اس عظیم المرتبت عظیم المرفعت احسان عظیم دی عزت قدر شناسی نہ اپنائی، انہاں لوگاں نو اللہ نے دنیا تے ہی نیست و نابود فرما دیتا۔ کیونکہ احسان فراموش انسان کو لوگ کبھی بھی اچھائی دی توقع نہیں کیتی جا سکتی۔ تو جیڑا رب دے احسان دی بے عزتی اور بے قدری کرنے والا ہوئے، اس جیسا بے قدرہ انسان خدا دی مخلوق جو ہو رہا کوئی نہیں۔ قرآن مقدس دا تسا جا بجا اگر تلاوت کرو نا، جا بجا ایسی اقوام دا ذکر آسی جنہ دے بارے اللہ کریم انہاں دی قوت جرت طاقت دا ذکر کرے سی، اس دے بعد آکسی کہ ایڈیاں قوت والیاں طاقتاں رکھن والی اقوام نوئی میں اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا۔ وجہ پھر اللہ کے دستا ہے، وہ دی وجہ اے ہوتی ہے کہ انہوں نے سارے نبیوں دی عزت تے قدر نہیں کی۔ مکے علیہ قریشیاں نے بھی ایہو طریقہ اپنایا جیویں کہ پچھو کافرہ دا آندہ بے آئی۔ اللہ انہوں نے پہلے دھمکی دیتی، بندے بن جاؤ، میرے سونے محبوب دی عزت کرو قدر کرو، میرے آئے ہوئے احسان دی پہچان کرو، جنہیں نہ پہ کر دے۔ افلم یسیروا فی الارض، مضافات دے علاقے بستیاں شہر کھڈرات بڑیاں پئیاں، یسیروا تھوڑا جہا اس علاقے دی سیر کر کے ویکھ لو، فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، انہاں دے شہرہ دے شہر بھیڑ ہوئے پائے، انہاں دی وجہ اے ہے کہ اس قوم نے ساڑھے پیغمبر دی عزت تے قدر نہیں کی تھی۔ تو سادی کو 10 طرح تو دور کوئی نہیں راندے، تہاڈی زندگی دی ڈور میں رب دے ہاتھ چے، جدہ میں تڑوکا انہیں مارنا انہیں حلاوہ دیونا ہے، ایسا پھر تلمہ پاسا اتے کر دینے ہیں تو اتلا پاسا تلے کر دینے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس وجہ تو اللہ کریم نے ہر انسان دی فلاح دارین دا سامان بنایا ہے، تو سوڑے محمد معصوم نو بنایا ہے۔ ایک باری اچھا جا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے محبوب نے سب تو پہلا آکے اپنی قوم دے سامنے جڑا مشن موقف منصب پیغام پیش فرمایا، انہوں فرمایا کہ آج میرے نال ایک وعدہ چا کرو،
اس ایک وعدے دے مطابق زندگی تسا چا بسر کرو، دونوں جہان دیاں عزتاں، کامرانیاں، کامیابیاں اللہ خود نصیب فرما دے سے۔ پہلا وعدہ اے ہے کہ آج دل نال اقرار کرو کہ لا الہ الا اللہ۔ مگر اے لا الہ الا اللہ تو آدم پیغمبر تو جاری آئی، سورہ محمد کریم نے کوئی وکھرا وعدہ تو نہیں فرمایا۔ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ انہ لا الہ۔ اللہ فرماتا تیرے تو پہلے جتنے ہی رسول ہیں سارے نے یہ پیغام سنایا لا الہ الا اللہ۔ مگر اگے کوئی پڑھدا پیا ہم لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہون اے گل نہیں چلنی، ہون قیامت تک وعدہ اے کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ دے نہج تے ہون اساں اونج چلنا ہے جیویں سانو محمد رسول اللہ نے آکھنا۔ اس وعدے دوتے تسا اپنی زندگی گزارن دا اج میرے نال چا وعدہ کرو۔ اللہ دا پھر وعدہ اے ہے کہ ای ہو جائے مسلمان میں اللہ کدی کسے موقع تے ذلیل نہ ہو۔ ہر لحاظ نال اے مسلمان آدمی کامیاب ہے۔ اسا تسا سارے نے کلمہ پڑھے ہے لا الہ الا اللہ، بیٹھے دھوپتے ہو تو پھنڈرے نال بیٹھے ہو کرما لے نال تھوڑی جی زبان ہلا چھڑی دی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہ جنہ لوگاں نے دلو ہو کے پیغمبر نال اس بات دا اقرار کیتا، اللہ نے پھر انہاں لوگاں دی اندر تے باہر دی شہادتاں قرآن نال بیان فرما دیتی ہے۔ جنہ لوگاں نے وعدہ کر کے تے پھر پیغمبر نال بغاوت کیتی ہے، مخالفت کیتی ہے، انہاں لوگاں دیاں نشانیاں بھی رب دے قرآن نے ظاہر فرما دیتی ہیں۔ کیونکہ اتھے معاملہ تواڈی میری قوم تے برادری دا صرف نہ ہے، مولیاں تے پیران دا معاملہ نہ ہے، چونکہ مسئلہ ہے قیامت تک آمن والے ہر انسان واسطے۔ اس واسطے اللہ نے دو پوائنٹ مومن دے بھی تے نال نال وعدہ کر کے مخالفت کرنے والیاں دیا علامت ظاہر فرما دیتی ہے کہ ہر بندے نو پتہ لگ جائے کہ محمد دا سچن کون ہے تے دشمن کون ہے۔ قرآن پاک دے اندر ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اور مسلمانوں کے سمجھے انہیں جو کلمہ سے جو پڑھ لیا بس ہونا جنت تبدی ردی سانو اللہ دے چھوڑنی؟ نہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں رگڑے چاند دن تانوں یہ میرا پہلے دن تو من قبلہم، یہ پہلے دن تو میں رب دا دستور آندہ پیا، خالی کلمے پڑھن نال فلاح دارین نہیں ملنی۔ اسا تانوں ویلنے جتوں میں دے رہا ہے، تانوں بڑے بڑے جبینے چال دے، بڑیاں بڑیاں مصیبتہ دیاں پھٹیاں سٹ رہا ہے، تواڈی اکھی دے سامنے تواڈے معصوم دھیے تے پتراں دے ٹکڑے ٹکڑے کر
کراویں فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا اساں لوگاں دے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ جان دیون والے مجنو کیڑے ہوندے ہیں تے چوری کھاون والے کیڑے ہوندے ہیں صدقوا سچے کیڑے ہیں تے جھوٹے کیڑے وہو اعلم حالانکہ ہر دے اندر دی حقیقت نو جانن والا کون ہے اللہ نو تا کئی شے نہیں نہ چھپی ہوئی اللہ تا دلاں دے بھید ہی جاندا ہے مگر پھر اللہ کیوں آکھے فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا اللہ فرماتا مینوں تا ساریاں حالتاں دا پتہ ہوندا ہے میں صرف مسلمانوں نو آگاہی کرنا ہے تاکہ تواڈے سامنے نکھر کے آ جائے سچا مومن کیڑا ہوتا ہے تے بے ایمان منافق کافر کیڑا ہوتا ہے وہ سمجھیندے پئے ہو مسلمان دی صفت رب دے قرآن نے بیان فرمائی ہے سب تو پہلی صفت وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا موفون یہ پچھو میم کھلی ہے مطلب کہ یوفون نہ سمجھن لگ جائے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا یہ طرح چھٹی کر گیا ادھلا ہونے نال چھٹیاں پہی ہوں گی موڑے ٹائم تو ڈھیر سارا پہ آجا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا مومن بندہ جڑا اللہ نال وعدہ فرمائندا ہے انہوں پورا کرن تے اپنی جان دا ٹل لگا چھوڑیندا ہے تے جداں اللہ نال کیتے آئے وعدے نو پورا کرنا واسطے انہوں کوئی تکلیف سامنے آویندی ہے دکھ آویندہ ہے اوکھا مرحلہ آویندہ ہے پریشانی آویندی ہے مثلا مومن نے اللہ تے اللہ دے رسول نال وعدہ جو ہے کیتا ہے محمد رسول اللہ میں اس شریعت تے چلنا ہے اس سیرت تے چلنا ہے اس طریقت تے چلنا ہے اس راہ تے چلنا ہے جیڑا راہ محمد رسول اللہ لے کے آیا ایک کلمہ پڑھے دا یہ مقصد ہے جدا اس نے وعدہ رب نال کیتا ہے اور جدا کل خانی دا معاملہ آیا ہے یارویں دا آیا ہے ختم دا آیا ہے تیجے دا آیا ہے ساتے دا آیا ہے چلیسویں دا آیا ہے چادرہ دا آیا ہے ایوہ بالن دا آیا ہے کھجیاں دے پڑے سٹن دا نمبر آیا ہے مسرہ دی دال سٹن دا نمبر آیا ہے اس وقت ہوتا ہے کہ میرے محمد دی سیزت دے اندر میرے محمد دی سنت خصلت عادت کردار دے اندر ایک ہے کہ کوئی نہ جدہ ویت ہے تو اس ویتا میرے پیغمبر دی سیرت جو نظر نہیں پیا آندہ ہوگا اس وقت تو دی برادری ہو دی سامنے آ جاندی ہے یہ تو کل خانی نہ پڑھائی تا اسا تیرے پیو دے جنازت نہیں آمنا یہ تو ختم نہ پڑھائے اسا تیرے نار رشتہ ناتا نہیں کرنا یہ جائے موقع دوتے ایک تا میت دی جدائی دی وجہ تو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے بڑا مغموم ہوتا ہے بڑا دکھ تے صدمہ ہو دے دل دے اندر ہوتا ہے اور اتو مصیبت دا پہاڑ ہے آویدہ ہے کلا بندہ ہوئے ہے تکیراتری ساری مقابلہ یہ دے نال کی تی کھلوتی ہوئی ہے اللہ فرماتا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا
جدا رب نال کیتے ہوئے وعدے نو پورا کرنا دا ٹائم آندا ہے تکلیفاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں بڑیاں آندیاں مگر مومن دی یہ صفت ہے صبر نال اپنا وقت تا پورا کر لیندا ہے مگر ورش بھی اللہ نال کیتے ہوئے وعدے دی مخالفت کرن واسطے تیار الصابرین وہ اپنے آپ نو جل کے رکھنا بعد یہ ہو جائے موقع تے ہی مسلمان لڑ ویندے نا اے مسلمان دی صفت ہے اے میں قرآن ہی بیٹھا پڑھ رہا نا اللہ فرماتا والصابرین فی البأساء والضراء بأساء اینو اپنی جہان دا گھاٹا تکلیف آ جائے والضراء یا اینو مال دا نقصان آ جائے یعنی اپنی جان دا بھی گھاٹا برداشت کر لینا ہے مال و دولت تجارت دا گھاٹا بھی برداشت کر لینا ہے مگر مومن کسے صورت اندر اللہ نال کیتے ہوئے وعدے دی مخالفت نہیں کرے گا اور بھائیو کلیم اللہ دا فتوہ نہیں ہے اللہ ہن کو فیصلہ پیا بیان فرمائندا ہے اللہ فرماندا ہے اور اے بندہ جڑا تواڈے سامنے میرے محمد دی سیرت تے اج پکا ہویا کھلوتا ہے اللہ فرماندا الذین صدقوا یہ بندے نے جنہاں نے میں رب نال وعدے نو سچا کر کے نبھایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا میں اللہ نے جتنیاں مصیبتیں تے تکلیفاں گھاٹے تے نقصان ہی دوتے کیوں نہیں سکے میں نو رب ہوا دی قسمی نے اس بندے دے نال دا سچا مومن ہو اولئک الذین صدقوا اے ہنے سچے بندے جنہ میرے محمد نال سچا وعدہ کر کے پورا کر کے نکلا تے جڑا ایو جے موقع تے ونجنے تھڑک وقت انہوں مومن نہ سمجھے وہ مومن بولو وہ مسلمان نہیں قرآن پاک تو ساری اصلاح واسطے آیا انسان جو ہے سے لا چاہتا سارے کو ہو ویندی ہے غلطیاں ہو ویندی ہے اللہ نے اسے وجہ تو قرآن نو قیامت توڑی محفوظ رکھے ہے کدوں چھڑکن لگے رابطہ میں رب دے قرآن نال کر دیا تینوں پھرے پکڑ کے میرا قرآن صراط مستقیم کے طور سے مومن مسلمان آدمی لوٹے جتنے مسائب و علام آویں ہر صورت دے اندر او اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نو پورا کریں دے جتنے دکھ تے حزن و ملال دے اندر پھرے ہوئے کیوں نہ کھلوتا ہوئے اللہ فرماتا ہے والصابرین اور رب دیا شکایتہ نہیں کریں دو رب دی دیتی ہوئی تے راضی ہوئینا ہے انہوں دکھ آئے ہیں تکلیف آئی ہیں انہیں نہیں لوگوں ودا آتا ہونا مر گئے ہیں یار کے کر آئے ایسے شہر تے وسطی دے اندر پھس گئے ہیں جتھے یار اے لوگ سوڑے پیغمبر دی سیرت بھی سانو نہیں چلڑ دے دے ایکو گھر لے سادا سانو اتھو دے لوگ بڑے پریشان کریں دے بندے بندے نو اپنیاں وجود تے آون والے حالات لوگ دے سامنے ظاہر ودا کریں دا ہونا ہے
اللہ فرماتا مومن بندے دا کام نہیں آئے رب دی شکایت نہیں کریں گا نہ خود شکایت کریں گا تے نہ کرن والے نو برداشت کریں گا سچا سجن تو وہ ہوندہ ہے وہ نہیں ہوندہ سجن وہ ہوندہ جڑا سجن دی کان پر نکل ہوتا منہ والے تو ساری دنیا ہوتی ہے نا اللہ فرماتا جی میرے نال تیرا تعلق ہے میرے نال جی تیرا جوڑ ہے تا تینو پہلے نمبر تے پتا ہے کہ مصیبتہ میں دے والا لکھاؤں ہے بولو تو صحیح اے دکھ میں دے والا لکھاؤں ہے جدہ اس دی مرضی تو بغیر ایک سکا پتر نہیں ڈھانگا اے مندے ہو نا ما تسقط من ورقتن اللہ خود فرمانا ہے ایک پتر بھی تلے ڈھاندا ہے الا یعلمها اس دے ڈھاندا علم رکھن والا کون ہے اس نو پتہ ہوندا ہے اس نے کدو ڈھانا ہے کیڑے دن نو ڈھانا ہے کیڑی جگہ تے ڈھانا ہے کس موقع تے ڈھانا ہے راتی ڈھانا ہے دن نو ڈھانا ہے تسقط من ورقتها ایک ایک پتے دی نگرانی کرن والا کون ہے جدہ او دی مرضی تو بغیر ایک پتھر تلے نہیں ڈھانا تا میرے وجود تے مصیبتاں او دی مرضی تو بغیر دے سکتا کوئی نہیں ہے میرے قتل دے منصوبے او دی مرضی تو بغیر بناون والا جمعی کوئی نہیں ہے مینوں وطن بے وطن کراون والا اس تو بغیر جمعی کوئی نہیں ہے اللہ فرماندا ہے جدہ مومن بندے دیتے مصائب والا دکھ تے حزن ملال دیاں پٹھیاں آنے لگے دیا مومن نہ خود رب دی شکایت کریں گا تے نہ کرن والے نو سن کے مومن برداشت کریں گا جدہ دے کرنے تے اس شہر شاہ دی شکایت دی پئی ہوئے اے سن کے اذ نہیں آتا ٹھیک ہے جتھے کوئی لگا پہ آئے لگا رہ جائے بلکہ مومن دی ایمان علی خیرت رگ پھڑکن لگائی دیئے اللہ فرماندا ہے والصابرین اپنے اپنوں چھل کے رکھیں گا اور پتہ ہے کہ جدوں دی مرضی تو بغیر میرا والد کا کوئی نہیں کر سکتا ساری دنیا دے کر میرے مقابلے دے اندر کیوں نہ آ جائے میں سارے نال کا متھا لا لینا ہے مگر محمد نال میں بے وفائی کوئی نہیں کرنی اس طریقے دے مطابق میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے جیڑی طریقے دا میں محمد رسول اللہ سکھا دیا ہے اللہ فرماتا جیڑا انج اپنے دل دے اندر فیصلہ کیتی کرتا ہوئے ایک جھلے سا دو جھلے سا محمد لڑکا ہے صورت دن چھوڑے سا اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا
صادق جس نو اللہ آکھے جو سچا ہے اس کی کتنی عزت ہو سی اللہ دے دربار ہے. لوگ انہوں آدھے کھلوتے ہوئے بہابی ہے, لوگ اس میں بارے آدھے پر مرگا مردود نہ فاتحہ. اللہ فرماتا لکھ لعنتی نے میں تو پوچھو تو اولئک الذین صدقوا, اس تو بڑا سچا مومن میں رب کی نظر چ آیا ہی کوئی. مسلمان تو وہ ہے نا جی دے ایمان دی تصدیق کر رب دا قرآن پہ کرے دا, وہ ہے کہ نہیں ہے. پھر اگو اللہ فرماتا ہے اولئک هم المتقون, صرف سچا ہی نہیں, قرآن پاک دے موٹھے چ اللہ فرمایا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ وطیو جا مومن ودا اولئک هم المتقون. جی میں تو پوچھو تو میرے قرآن نال نبھاون دا اس بندے حق ادا کر دیتا ہے. قرآن آیا ہی متقی بناور واسطے. اللہ تعالیٰ کہ اولئک هم المتقون, اے ہی نے اصل میں رب دے قرآن علی تقوی دے مطابق زندگی بسر کرنے والے لوگ. قرآن دوتے چلن والے تو متقی بن گئے, سچے بن گئے, مومن بن گئے. یہ تو اللہ نے نکھیڑا کر چھوڑے. فتوے تے چلن والے کیڑے پاسے گئے, روایتاں تے چلن والے کیڑے کھاتے گئے. انہاں دی طرح وڈ کر چھوڑے. انہاں تو رولے والی گل ہے کوئی, انہاں نوں تو اللہ نے کھیل چھوڑے. ساری دی ساری زندگی چلیاں چلائی رکھ, ایک قطرہ ایمان دا نہیں ملا. جدیں ایمان تلاش کرنا ہوگی تو صرف تینوں رب دے قرآن چ ملنا. دنیا دی کسے کتاب چو ایمان نہیں مل سکتا. بھائیو اپنی امانت دیانت نال دسو, اللہ تانوں شعور دیتا ہے, عقل دیتا ہے, فہم دیتی ہے, بصیرت دیتی ہے. اپنی امانت دیانت نال دسو اے جڑا رب نے فیصلہ فرمایا ہے اے تیری میری بھلائی واسطے فرمایا یا رب نے ساڑے ہوتے انہی سختی نال تو نے چھوڑیا ہے, تیری میری بھلائی واسطے. تے رب دے قرآن دا ایک ایک حرف اس امت واسطے اللہ دی بے پایاں رحمت دا خزانہ بن گیا. تعصب دی اینک اتار, زد والی لعنت نو اپنے وجود تے پھٹکار کے ہٹا دے. انابت دل کے اندر پیدا کر. ملہ تے پیرہ دے دن قیامت دے تیرے میرے موٹھے نال کوئی نہیں کھلوتا ہوگا. اتھے جے عرش دے سامنے ہو سی تو یا رب دا قرآن ہو سی یا محمد خیر الانام ہو سی. ایڈا ایک قرآن پاک انتشار پیدا کرنے والا ہوئے ہاں تو اللہ صرف اس قرآن نو مسیطہ تک محدود رکھے ہاں, مسلمانہ دے گھرہ دے نیڑے نہ ہونے دے گیا. قرآن کے صرف مولیاں واسطے ٹھیکے دے سامان بن کے آنا. آج تیرے میرے گھر میں قرآن نہ ہوتا. بھائیو خدا را اپنی قیمتی زندگی نو ضائع برباد نہ کر. گھر بیٹھے رب نال وعدہ چا کرو, اللہ جیسا تیرے محمد سونے دا کلمہ پڑھے ہے مردے مروی سا تیرے محمد نال بے وفائی نہ کرے. اتنا وعدہ بندہ اگر سچا ہو کے چا کرے, اللہ فرماتا ہے اس سے موقع تے میں اللہ او دے دل لے دولت ایمان رو پھر چھوڑے تھا. کہ دو ہٹیاں تے بازاراں تے تھوک دیا دکانہ تو ایمان نہیں ملتا. اندازہ لگاؤ, نبی علیہ السلام چلے گئے مدینہ عالیہ, ہجرت فرما گئے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان,
اللہ دا قرآن فرماتا کچھ مستضعفین کمزور معمر بزرگ بندے رہ گئے جنہیں نبی علیہ السلام دے نال سفر نہ کر سکتے وہ پیچھے رہ گئے من الرجال والنساء مرد کمزور تھی اور بڑھڑیاں بیچاریاں ایماندار عورتیں بھی رہ گئیاں والولدان انہاں دے دوترے پوترے معصوم بچے بھی اتھے ہی رہ گئے نبی علیہ السلام تو چلے گئے جڑے مکے والے ظالم مشرک انہوں نے موقع مل گئے انہوں نے آکھیا یار اے جڑے نہیں نہ جا سکے انہوں نے تھوڑا جہا تختہ مشق تے لے آئیے انہوں نے تے اتنا ظلم و ستم کریے کہ ایک تا اس ظلم نو ہے کہ دویاں لوگاں دے دل وچ بھی محمد دے اسلام پیدا کرنے دا خوف تے ڈر پیدا ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ جڑے ایک کمزور ہیں وائن تو ہو نہیں سکتے انہوں نے انج مرے سائیں کٹے سائیں جو تنگ ہو کے اگر یار درو خدا دی نے سانو چھوڑو محمد دے نیڑے اسان نہیں لگے وائن اے ہو نہیں سکتے جڑا تنگ کرے سائیں اس وقت مجبوراً محمد دا کلمہ چھوڑ دے یہ ساریاں گلاں رب دا قرآن پہ بیان نبی علیہ السلام تو چلے گئے انہاں آخر کار جڑے معصوم بچیاں بچے ہن انہوں نے مارنا کٹنا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا بعض بلکہ اتھو تک ہویا کہ ماں پیو نو ستونہ نال این کر کے پٹھیاں پائیں بن کے کھڑا کر دیتا گیا انہاں دی اکھی دے سامنے انہاں دی دھیاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا معصوم بچیاں تے بچیاں نو بیرے بیرے کرنا شروع کر دیتا مگر اجڑے مومن ہن جنہاں اللہ دے رسول نال وعدہ کیتا ہویا روندے بھی کھلیں تے واقعی پڑھدے کھلیں اشہد اللہ الہ الا اللہ انہاں کہ یار اسا مار مار کے تھک گئے ہیں بچے انہاں دے سارے اسا کپ ٹک چھوڑے انہاں دے مڈو دل تے اثر ہی نہیں پہ ہوتا آخر کار انہاں دے والدین نو لٹا کے انہاں دیاں زباناں چھک کے تے مڈو کٹ چھوڑی ہو بے نہ زبان رسی تے نہ انہاں دے منہ وچوں کلمہ نکل سی او جی میں آدھے ہو نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہ زبان ہی رسی نہ محمد تینا دے منہ چکل مانی توجہ کیتی بیٹھے ہو اللہ شاءاللہ ای ہو جی مصیبت دا منہ مسلمانانو ایکڑ نصیب نہ فرمائے آمین تاہی دے ہے نا کہ بھی تو انہوں پتہ ہے جی عامل لگی تا کانڈا تھا پہلے بھی کھا چھوڑنی ہے ای ہو جائی مومنہ ہے نا اے انہاں مومنہ دی حالت ہے انہوں تو ایک چاکو میاں اے پتہ کیتا ہے یہ جو تو بوٹی کھاندہ بیٹھا ہے یہ سود دیئے کسے دے حق غصب کیتے ہوئے دا مال ہے چوری دا مال ہے حلال ہے یا حرام ہے یہ آدھا جڑی آ گئی ہے یہ تو مسلمان ہوئے نا انہاں دیاں زبانہ کٹیاں گیا بول نہیں پڑ سکتے خون دے فوارے منہ جو چھٹے ہوئے مگر میرا خاندان قربان ہو جائے انہاں دا دل پہ ابولیندہ آئی اللہ انہاں دے دل دیا ترجمانیاں کر کے قرآن بنا کے محمد دے نازل فرما دیتا زبان تا وہ ہے جنہی کٹی گئی ہے زبان نالو بول نام سکتے پائے دل بولیندہ پہ اللہ انہاں دے دل دیا گلہ میں قرآن بنا چھوڑے کیا صحیح ہے پھر ایمان اور سوڑے محمد نال وعدہ نہیں پاپا ادو اللہ دے پاک پیغمبر نو تا پچھلے حالات دا پتہ کوئی نہیں کیوں پردے دیاں گلہ نو جانن والا کون ہے لنڈی جی این تو اتا کرو جا کون ہے ساری کائنات نو گھول کتن سونے محمد دے سونے قدمات
میرے محمد رسول اللہ نال تا ملن والا جمن ہی کوئی نہیں ایڈی اچھی شان و شوکت والا پیغمبر ہے مگر چند میلہ دے فاصلے تے اپنے مریدوں دی حالت بھی پتہ کوئی نہیں ہے کیوں پردے دیاں حالتاں کو جانن تے ویکھن والا کون ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر توجہ کرے انہوں جذبہ جہاد ابھار کیوں تینوں تا پتہ کوئی نہیں جڑے اپنے بچے ذبح کرائی کھلوتے ہیں اپنی جبھاں کٹائی کھلوتے ہیں تاویں میں رب نال کے پیو وعدے نو بھائی کھلوتے ہیں لہذا انہوں تیار کر میرا پاک پیغمبر تاکہ انہاں کافران دے ظلم و ستم کولو انہاں کمزور مومنین تے مومنات نو بچا کے کہنا ہے اچھا میرا پیغمبر یہ تیرے کولو نفری کوئی نہیں توجہ کرے آئے خوشحال دے مسلمانوں اللہ کریم نے فرمایا یہ تیرے کولو مومنین کی نفری کوئی نہیں تو سن میرا پیغمبر قاتل فی سبیل اللہ یہ اور کوئی تیرے نال ترن والا کوئی نہیں تو بھاوے تینوں کلہ ہی لڑنا پڑے اٹھیو میرا پاک پیغمبر کلیوں کی لڑائی جے کرنی پڑی ہتھیار پھاد لے لڑنا پڑی تو لڑ لے مگر جڑے میری کن سناری کھلوتے انہوں دیا رکھ دیا انجو ہاں میں اللہ بھی برداشت نہیں کروں گا اللہ کریم نے ثابت کر دیتا جیڑا سارا کچھ لٹا کے میں رب نال کیتی ہوئے واقعی نو نبھاون تے لگا کھلوتا ہوندا ہے او بلند زمین تے آئے تے او دے گولا نو میں اللہ عرش بری تو قرآن بنا کے نازل کر دیندا ایک واری غیرت ایمان دا ثبوت دیو مرکزی شاد و توحید و سنت حضرت مولانا قاری کلیم اللہ خان صاحب حضرت مولانا قاری کلیم اللہ خان صاحب بس نعرہ تکبیر ماشاءاللہ پتہ نہیں یہ جذبات نہیں یہ کھکھے رہے بھائی کتنے بجے تک بھائی سنے نے لگے رہو میری گلہ در غور کرو سب کچھ لٹیا گیا اور ماں پیو دی دولت تے اساسہ تے یہ اولاد ہوتی ہے انہاں او بھی اپنی اکھی دے سامنے ذبح ہوندی ہے ویکھ لیں باقی انہاں دی کیشہ لگی جڑی اپنی جہان آنے او بھی زبان نہیں قطع چھوڑ رہے مگر اللہ دا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا سچا مومن جدا رب نال وعدہ کردا وہ پورے کیتے بغیر پچھا ہکدا اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دوں بذریعہ وحی دے سنایا میرا پیغمبر آتنوں دی حالت ایمان دسائیں سورے محمد رسول اللہ تا انہوں نے تھا کوئی نہیں پیا
مگر وطنی سوڑے محمد دی کنڈ پچھو کنڈ پھری کھلوتے زبانہ جدا کٹیاں گئیاں وقت بھی کیویں کر کے رب نو سڑ پہ مریں دے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وقت بھی انہوں نے صدقے نو مارے بولو ربنا اپنے ایمان نال دسو اس ربنا دنال کی دائیں پانچتان لکھے ہوئے ان کے نہیں 14 موئے جیندے 17 ہے کسے دنا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا انہاں وقت بھی رب نو چھڈ ماریا اے اللہ اخرجنا اس ظالم کو بچاون والا کون اے سانو پتہ ہے کہ ساڈے بچیاں نو ذبح کراون والا کون ہے ساڈیاں جبھاں نو کٹواون والا کون ہے سانو تھمیاں نال بنواون والا کون ہے او کہ انہاں نے محمد پاک دا بھی واسطہ نہیں دیتا انہاں نے کہے مادری نو نہیں بلایا انہاں نے کہے تمیز والے نو نہیں بلایا انہاں نے کہے جنتر تے منتر تے ٹوئے کپلے والے نو نہیں بلایا انہوں نے کہے جیندے تے موئے دا واسطہ وسیلہ نہیں دیتا آخر لگے اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها اے بھی سانو پتہ ہے کہ ساڈے تے اے ظالم جڑے ظلم کھڑے کریں دے تیری مرضی تو بغیر نہیں پہ کریں دے مگر سن میرا اللہ ساڈے کول ہیلا بھی کوئی نہیں ساڈے کول وسیلہ بھی کوئی نہیں ہے وجعل لنا من لدنك وليا اللہ تو آپ ہی وسیلے بنا آپ ہی ہیلے بنا جویں سانو ذبح کروایا ہے انہیں ظالم کو چھڑاون والا کون ہے اللہ اور جے توڑی تو ساڈی ماں نہ پھٹے اساں روندے ہوئے نو ہساون والا جمیا بھی کوئی نہیں ہے ساڈی تے ایک ٹائم ڈھگی نہ ملے تو مولوی دا 70 واری بوچھا چھڑنا پائے جائے ہے کڑوئی کر دیو جی اے پیڑا دم کر کے دیو ہے یہ مومن ہے بلکہ اتھو تک بے حیا آتا ہے او ساڑی دا موڈو سنو دا ہی نہیں او ساڑی کیوں اساں جنے پلیتا ہے او تساں پلیتا نو پاک کرنے واسطے تا رب نے پاک قرآن تے نصیب فرمایا ہے تے اجائی تو پلیت ہے تا رب دا کیڑا قصور ہے تینوں پاک رکھن واسطے تیرے گھر تک رب نے پاک قرآن پہنچا چھوڑیا تو اس نو دھیاں دے جہیزہ ہی تا دیتا ہے مگر اپنے اندر دی خباست دے نجاست نو توڑ دی کوشش نہیں کیتی وہ سب کچھ لٹائی کھلوتے ہیں مگر واتوی ساڑھ کئی نو کھلے بھرے دیں
تا اللہ فرماتا ہے اے سچا مومن والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جدو میرے محمد نال اس وعدہ کیتا ہے دنیا دا ہر دکھ دا رخ تا موڑ دیتا ہے، مگر اپنے مومن نے اپنے ایمان دا رخ موڑا نہیں دیتا، اس تے قائم کھلوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کیوں نہ صفائی دے ہوں جدہ ادھتے مولوی بکواس کرنے والے ہوئے، پیر بھوکن والے ہوئے، برادری مخالف ہوئے، لگ دے لیندے دشمن ہوئے، تے اتو وقت میں بھی چپ کر کے کھلوتا رہا والے اس خوشا والے مومن دا میں رب نال یاری لائی دا فائدہ کہہ رہا ہے، یہ اس میری کن سنجانی ہے تو میں رب بھی ہوتی کن بھر رہی ہے، جتھے ساری دنیا ہوتی مخالف ہوتی ہے میں بھی وقت صفائیہ دینا، اور بھوکن والے بھوک دے رونی صبر نال رہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، بلکہ ایتھوں تک ہی اللہ دا اولئک هم المؤمنون حقا، مینوں رب ہوور دی قسم ہے تیرے نال دا تے سچا مومن ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ فرماندا تو میری گواہیاں دیتی ہیں تو میں تیری گواہی کیوں نہ دے رہا؟ کیونکہ مومن دا رابطہ تے تعلق کئی نال ہوتا ہے اللہ نال۔ مسلمان آدمی رب دے احسان عظیم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال جدہ اس دی عزت تے قدر کر کے اعتراف کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو، پڑھو جا محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہون تو وعدہ کیتا ہے کہ زندگی دا عرصہ ان بسر کا انسان جیوے میں نے طریقہ محمد رسول اللہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیڑے اتحان مومنین اولئک الذین صدقوا، یہ سچے مومن ہو گئے۔ ہون جے تاری مرضی ہوئے تا سچیاں دے مقابلے کون ہوندے بولو، تے مومن دے مقابلے کون ہوندہ ہے؟ گیچی گھٹی گئی ہے نہیں تھی؟ چلو جی تسا سچ نہیں بلے دے تو آڑے اندر اللہ اتنی جرت نہیں رکھی، تو چلو جس نو اللہ جرت دیتی ہے بولنا دی او دے سچ دی تائید تک کرو چکر مارے ہو، سچے تا ہو گئے اے مومن، سچ دا مقابلہ جھوٹ کرے دا ہے، اسلام دا مقابلہ کفر کرے دا ہے، کڑی شاہ کرے دیئے بولو، جیڑا اسلام تے چل جاوے او مسلم، جیڑا کفر تے چل جاوے بولو چا سارے بولو چا وہ کون ہے؟ جیڑا اسلام تے چل دائے او مسلم، جیڑا شرک تے کفر تے چل دائے او کافر بھی ہے تے مشرک بھی ہے۔ مومن دیاں صفتہ تا ویکھ لیا دے کہ انہاں گھر بار اجاڑ دیتا مگر محمد نال بے وفائی نہیں کی تھی۔ ہن تھوڑا جیا دعا ورکہ ہی پڑھتی ہے جا ورکہ تا نہ ہوئی نے سمجھو صفحہ ہویا، صفحہ جا پلٹے نے پلٹیے اتھے بیٹھے ہوئے تو پتہ لگ سی نا جو سچے کیڑے انتے ساری دنیا دا ٹھیکہ دا سا نہیں چاہے ہویا، چلو جتھے وہینے اتھے تا نہ کھیڑا ہوئے جو سچے کون انتے جھوٹے کون ہے، مومن کون انتے مشرک کون ہے۔ اللہ کریم نے اللہ ایک موقع تے اللہ نے مومنین نو خطاب فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ایمانداروں خطاب ہے، مگر اگو اللہ فرماندہ ہے آمینو باللہ والرسول، آمینو آمنو ہو رہے تے آمینو جڑا پہلے ہے نا آمنو او میم دوتے زبر ہے، آمنو جڑا دعا ہے او میم دے تلے زیر ہے۔
اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول تے کہ دیناؤ ایمان تا لے ہیں تاں اللہ کہنا یا ایھا الذین، اے ایماندارو، انہاں نو ایماندار آکھ کے تے وات اللہ دا آمنو باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول تے کہ لے ہو۔ وہ کئی گل دی سمجھ آندی پئی دے، ایمان تا لے ہیں تاں اللہ آمنو دی لسٹ چاکھے ہے نا، تے جے ایمان لے ہیں تو وات اللہ کیڑا ایمان چاہندا جو واتی انہاں نو آدا ہے آمنو باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول تے کہ کہنا ہو ایمان کہنا۔ وہ کئی سمجھ آندی پئی نے، اے نکھیڑا پیا کرے دا رب دا قرآن، ایماندارانو سڈ کے اللہ دا او ایماندارو آمنو باللہ ورسولہ، اے اللہ اور دے رسول تے ایمان کھینا ہو۔ لوگ آکھ نہ سکتے اللہ آدھا تا پہ ہیں او ایماندارو، ایمان گھن آئے ہیں تا ایماندارو دی لسٹ جائے کھلے ہیں، مگر او لوگ سمجھ دے ہن کہ اللہ ساڑھے کولو ایمان دا کیڑا معیار چاہتا ہے، کیوں جی ایمان رب چاہتا ہے۔ انہوں نے سمجھ آ گئی آئی کہ ایماندار آپ کے رب وقت بھی ایمان جڑا چاہتا ہے، معلوم ہوتا ہے اسا اس معیار تے جا ایمان تے پہنچے۔ اور سمجھیں دے پے ہو تو تے میں تے ایک واری کلمہ پڑھ لویے تے چھاجتے نہیں سے پھدید دے، میاں کلمہ پڑھ لیا محمد دے امتی بن گئے ہیں، ہون تو بہت ساڑھے تا لکھی گئی ہے نا بدھی ردی جنت، اصلا تا بخشی گئے اسے، چوری کرتا ہی کلمہ جو کھلا ہے، زنا کرتا ہی کلمہ جو پڑے، شراب بھی بس کلمہ پڑے، محمد دا چہرہ رگڑا کے تے گٹرج ساتھ بس کلمہ جو پڑے، جیدہ حق بسب کر بس کلمہ پڑے، غیبت کر کلمہ پڑے، زنا کر بس کلمہ پڑے، بکواس کر تو بس کلمہ پڑے، دنیا دا ہر جرم کردہ ہے کہ اگو کلمہ رکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے وجہ تمہیں اللہ نے آکھا ہے آمنو باللہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کے ایمان نہیں آیا جب تک اپنی زندگی دے حرکت ساہتے حرکت رو قرآن تے محمد دے مطابق فیتنا کر لائیں، اس وقت تک تیرے دل سے دولت ایمان نہیں آ سکتا ہے۔ ایڈا سوکھا نہیں کلمہ پڑھیا تو بس مسلمان ہو گیا، یہ رب نال وعدہ ہوتا ہے، تو 5 تولے حق مہر دے لکھا کے تے 100 پاپڑ ملیندا جو کیویں نہ کیویں مینوں دیونا نہ پوے، انجے کریندے ہو گئے وقت مولویاں کو ہیلے ودے تلاش کریندے ہو جی لکھا تا بیٹھے ہیں تو انہیں اس تو جان کیویں چھڑائیے۔ نکاح نامے دوتے ایک شرط لکھی ہوئی ہوئے، تینوں پھانسی نظر آندی پئی ہوندی ہے، مردہ ہے کہ میں اور طلاق دیوا سب کچھ لٹیتا ہے۔ نکاح نامے دی اتنی اہمیت ہے تے جیڑا رب 3 سپارے تینوں قرآن لکھ کے دیتا ہے وہ دی کوئی اہمیت نہیں، بول تو صحیح نہ ہو رہا، وہ دی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھے تو رب نال وعدہ کیتا ہے، یہ بھگی شاہی سمجھی گئی، یہ مرضی آوت اللہ تعالی رکھ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ 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 فرماتا ہے میں پھر وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تینوں ایسا مخبوط الحلاس کر چھوڑیندہ ہونا کہ تو اپنا ایسی زندگی بسر کر رہا ہونا ہے، تینوں نہ خدا دا حیا ہونا ہے نہ محمد مصطفیٰ دا حیا ہونا ہے، تیری رسی تیرے موٹھیاں تے میں ساتھ چھوڑیندہ ہونا تاکہ ایوی رج جے بے حیائی کر لائے کہ دا سادے دربار چاہوے تو سانو بھی اینو عذاب تو سکر دم مزہ آوے، اینو پتہ لگے کہ رب نال وعدہ کر کے کیویں بے وفائی کریں گی، یہ تے والا کو اللہ پھر جہنم میں رگڑے کی وچار کے بھی کھائے۔
اج ویکھ لو واللہ العظیم اپنی اکھاں نال میں دیکھے ایک چور آیا مسجد دے اندر کلاک لگو ہے مسجد دے اندر او دوتے او دا ہاتھ نہ یا پڑھدا پیا اور کوئی شے لبدی کوئی نہیں پئی مسجد چوں اس دا قرآن تلے رکھ کے اتے چڑھ کے مسجد چوں گھڑی لا یہ مسلمان کی حالت ہے بھائیو رب دے قرآن دا حیا کرو یہ پٹا نال بناون واسطے رب نہیں دیتا خدا دی قسم ہے جگر پھٹدا ہے جدا مولوی رب دے قرآن دی توحید کریں گے پوری سورت یوسف لکھ کے تے آکھڑا اپنی حاملہ بیوی دے زیر ناف کر کے بنسے تو بچہ انہیں سونا جمسی جیوے یوسف سونا اس تو وڈی رب دے قرآن دی توحید کیا ہو سکتی ہے ولادت کے وقت زندگی دا موقع ہوتا ہے بیچاری ہو عورت جڑی ہوتی ہے اس وقت پاتی پلیتی دا بھی نہیں پتا ہوتا او دے ناف نال قرآن لکھ کے بن رہا ہے یہودیت ہندوائیں نہیں کم کیتا جنہیں پاکستان دے بلوندے ہمیں کر کے لکھا ہے نراز تو نہیں ہوتے میں تو دھڑ رب دے قرآن دی بیٹھا کر رہا میں نو بشک دا گالی کر لے میرے تو بشک 100 فتوے لا لے میرے کوئی پرواہ نہیں مسلمان اگر سنوئی نہ ہے تو کم از کم اپنے دل لے رب دے قرآن دی عزت کر رب دے قرآن دی عظمت تسہیل پیدا کر حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر ایک واقعہ نقل آتا ہے ایک بندہ گزرے جا رہے ہیں گلی چوئنی گزردہ جا رہے ہیں رستے دے اندر گلی دے اندر اسنو چاند الفاظ قرآن پاک دے ورکے تے لکھے ہوئے ڈٹھے ہوئے نظر آئے اس نے ویکھیا ہے کہ یار تر رب دے قرآن دی رب دی کتاب دے الفاظ پڑھے ہویا تا جاندہ نہیں مگر اس نو اتنا پتا ہے کہ یہ الفاظ رب دے قرآن دے گئن اس نے اٹھایا صاف کیتا ہے والوں نو صاف ستھرا کر کے گھر جا کے بڑے عزت تے احترام تے قدر نال رکھیا ہے صرف اس جذبے دی وجہ تو ٹھیک ہے یار میں تا ان پڑھا مگر اے آخر لفظ تا رب دے قرآن دے اس نے رب دی کتاب دی عزت قدر کیتی ہے جدا دل قیامت دیو دے عملہ دا ترازو لگایا جاؤنے توجہ ہے اس وقت او دے سارے گناہ جڑے ایک پلڑے دے اندر آئے پہ ہونے اس وقت او دیاں نیکیاں تبوں تھوڑیاں جیاں ہونیاں نیکیاں لا پلڑا ٹنگیا کھلوتا ہونا تے بدیاں لا پلڑا چکے پہ ہونا اس بندے نے جدہ ویکھنا ہے کیونکہ رب دا قرآن فرمائدہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اللہ فرماندہ ہے جس نے ترازو نے کیا لساکلت وزنی نکل آیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ان وسط جنت اندر زندگی دی من پسندی دے دینی ہے کہ جنہ نیکیاں لا پرلا خفت ہلکا نکلیا تے بدیاں لا پرلا بھاری نکلیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ سون جہنم دے ہاریا ترکہ دے اندر ساتھ دے ہونا ہے جس وقت دے نام ہے مول دا
ترازو تے اللہ کریم نے وزن کرنا شروع فرمانا ہے اس وقت اودیاں بنیاں اللہ ترازو تلے چکیا پیا ہے تے اودی نیکیاں دا پلڑا جڑا ہے اٹھا اٹھیا کھڑوتا ہونا ہے اس بندے دی چیخ نکل رہی ہے حال حال پاویں لگ رہا ہے حال وہ اج میں ماریا گیا انہیں روندہ کھلوتا ہونا ہے اچانک ہوتا بدیاں لا پلڑا اٹھا اٹھی رہنا ہے تے نیکیاں لا پلڑا بھاری ہونا ہے اس نے دیکھ کے مسکراویں لگ جانا ہے خوش ہونے لگ جانا ہے اسے وجہ تو رب دا قرآن فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترہ شہرہ اٹھے چہرے تے خوشی جڑی ہے چمک رہی ہوڑی ہے اٹھے چہرہ اٹھا مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہونا ہے اس نے آخر اللہ ایک بنیا ہے اللہ نے فرمانا ہے او تینوں تا یاد کوئی نہیں تینوں تا چہتا کوئی نہیں ہے مگر ایک دے تو خوشاب والے محلے دیاں گلیاں دے اندر ٹریا ویندر ہے تے تینوں ایک قرآن آلو پھٹیا قرآن ایک ورق ملیا تو اے چھاند پھوکے صاف ستھرا کر کے صرف میرے قرآن دا حیات عزت قدر کرے دیا تو اے صاف کر کے میری ستھری جگت رکھی ہے آج ایسا اوہ نیکی چاہ کے تیرے نیکیاں لے پلے دے اندر رکھی ہے او ساری نیکی تیرے گناہاں تے غالب آ گئی ہے صرف رب دے قرآن دا حیاء کیتا ہے رب دی عزت قدر کیتی ہے اللہ نے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے چونکہ وہ شہنشاہ جو ہویا جنہیں جو فیصلے کرے ہو تو تا پوچھن والا جمعی کوئی نہیں ہے لہذا اللہ فرمان ہے او مومنو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اے مومن دی عزت قدر ہے جدا رب نال وعدہ کرنا ہے رب نال کیتے ہوئے وعدے نال وفا نال نبھینا ہے بل اپنے آپ نو چل کے رہنا ہے فی الباسا والضراء وحین الباس جنہیں جنہیں تکلیف ہوتے آدھی آویں گیا ہے مومن خود بھر کے زندگی بسر کرنا جا رہا ہے انہیں خود بھریدہ جنہیں یعقوب پیغمبر خود بھر گیا ہے انہیں خود بھرویدہ جنہیں ابراہیم خلیل اللہ خود بھر گیا ہے انہیں خود بھرویدہ جنہیں ایوب پیغمبر بھر گیا ہے حتیٰ کہ اللہ کریم نے ایوب علیہ السلام کے بارے فرمایا پٹھیاں دے اندر سدائی مگر میں نو ربوں دی قسمی وجدنا صابرا او دے رونتے رونتے وچوں میں نو صبر ہی صبر نظر آیا ہے میرے پیغمبر نے بے صبری کر کے نہیں دکھائی کہ جڑا ان چل کے کھڑوتا ہے انہوں دنیا دے تے میں اللہ کریم اپنی نامہ کی باران برسا کے دکھا چھوڑنا یونس پیغمبر بھی صبر ڈھال کے آ رہ گیا ہے زکریا پیغمبر بھی صبر و تحمل ڈھال کے آ رہ گیا ہے اور دیکھ لے چلو یہ تو پیغمبر
پیغمبر ہو گئے تینو ولی دی گل سنا دینا میرا پیغمبر تینو پتہ لگ جاوے مومن ولی ہو گئے تے جڑا مومن ہو گئے ہمیشہ صابر تے شاکر ہونا ہے اللہ فرماتا 7 نوجوان گھر چھوڑ کے ویندے پئے انہاں دی جہان دے دشمن بادشاہ بھی بن گئے ماں پیو نوں چھوڑ کے ویندے پئے وطنوں بے وطن ہو کے ویندے پئے مگر اللہ کریم فرماتا میرا پاک پیغمبر ایو جی یاد تے من کے چھپے مگر او دے سونے تے ترنے تے دعاواں منگنا نہیں اللہ نے قرآن دا نقشہ بیان کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میری خاطر نہ میری پھڑ کر کے اپنے ماں پیو نو چھوڑ دیتا ہے برادری نو چخے کر دیتا ہے مولیاں تے پیراں تے گدی نشیناں تے تھوک سٹ دیتی ہے وقت دے حاکماں تے پھراؤں تے بادشاہاں تے لعنت کر چھوڑی ہے مگر وقت بھی دل دے اندر ہی ہوا تا لا الہ لا سدھی کر دیا
کیونکہ انہوں نے رب نال وعدہ پورا فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے والصابرین فی البأساء والضراء. مصیبتاں آندیاں یا رخ تو موڑ دیا مگر مومن نے اپنے ایمان کا رخ نہیں چینج کیتا. اللہ فرماتا ہے ہن کو تینوں گستاخ رسول آکھے اور کوئی تینوں منکرین حدیث آکھے اور کوئی تینوں قرآن پاک دا منکر آکھے اور کوئی تینوں اکابرین دا گستاخ آکھے اور کوئی تینوں آکھے دیوبندی نہیں ہے اور کوئی تینوں آکھے یار عثمانیہ وہابی ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے لکھ لعنت کر انہاں لوگاں تے جدا تیرا تعلق میرے نال جڑ گیا ہے. میں اللہ تیرے بارے گواہیاں پہ دینا اولئک الذین صدقوا. میں رب دی قسم ہے میں اللہ شاہد